جو میں G13 کے حوالے سے بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں سے اب قافلے آگے کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے، لیکن جو پہلے یہ تھا کہ قافلے کو علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے تھے، بشرا بی بی ظاہر لیڈ کر رہی ہیں، لیکن اب وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو رکاوٹیں ہٹانے والے کارکنان ہیں یہ اب آگے ہیں، اور یہ آگے کس حد تک بڑھیں گے، کیا بڑھنا اب اس فیصلے کے بعد کہ جب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق بھائی، وعلیکم السلام۔ صدیق بھائی سوری آپ کو پھر ڈسٹرب کیا، ہم نے کہا ذرا تھوڑا سا آپ سے ایک بار پھر اس سارے معاملے پر بات کر لیں۔ صدیق بھائی ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے اور وزارت داخلہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو صدیق بھائی یہ پریس کانفرنس سے شروع ہوتا ہوا اور پھر فائرنگ اور پھر یہ سارا کچھ جو مناظر آج ہم نے شام کو 26 نمبر چنگی پہ دیکھے ہیں، تو اس کے بعد یہ فائنل جو ایک تو محسن نقوی صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہاں ہم 245 لگا دیں گے، کرفیو لگا دیں گے، اور اگر ہمیں زیادہ وہ کیا گیا تو ہم فائرنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے تھریٹ کیا تھا۔ تو ایک کام تو وہ کر چکے ہیں اور دوسرے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، تو وہ کیا آخری کون سی ایسی پتا ہوگا جس پر حکومت سمجھے گی کہ یار یہ بس آخری ہے، اس کے بعد بیٹھ کر اب ہم ان سے اپنے جو شہری ہیں ان سے بات کریں؟ لیکن میرے خیال ہے چیزیں اب منظرنامہ تو اکثر بدل گیا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ بہت افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے رینجرز والا، اور اب دیکھیں کہ چیزیں نا اب بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں کہ ہم مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کسی بھی طرف سے کوئی جانی نقصان ہو، تو الٹیمیٹلی دیکھیں سب کچھ کے بعد بھی تو کرنی تو بات چیت ہے۔ آج آپ کریں، 15 دن بعد کریں، 20 دن بعد کریں، لیکن آپ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آپ بالکل پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی۔ کہ آپ دیکھیں نا فوج کو بلا لیا ہے حکومت نے، یہ وزارت داخلہ نے۔ اب جب فوج کو انہوں نے طلب کیا ہے تو اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکن آگے بڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اب فوج اور عوام آمنے سامنے آئیں گے، جو کہ کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کی تفصیلات ابھی تک نہیں سامنے آئیں کہ یہ واقعہ جو افسوسناک پیش آیا ہے رینجرز کے جوانوں والا، یہ کہاں پہ پیش آیا ہے، کیا معاملہ تھا۔ کے پاس ہم یہ مسلسل سن رہے تھے کہ وہاں لائٹیں جو 26 نمبر جب آپ کراس کریں گے تو سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بالکل اندھیرے میں موجود ہیں، اس لیے آپ نے وہ تو اس انداز سے کہہ رہی تھی کہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ تو اب ابھی کچھ بھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کوئی آپ اس پہ انالیسس نہیں کر سکتے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی، کیونکہ ابھی تو 2 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد پورے کا پورا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ ایک فوج کو طلب کرنے والا، ایک یہ رینجرز والا، اور اب سے 2 گھنٹے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک واقعہ ہوا جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو گولیاں لگی ہیں۔ تو پھر کوشش کی گئی کہ یہ سنجانی چلے جائیں، جو کہ وہ نہیں گئے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں اب چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ جی رضوان صاحب صحیح۔ اچھا صدیق بھائی، آپ نے کہا کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے، اور آبویسلی جب بہت جنگ بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی چیزیں ٹیبل کے اوپر ہی طے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بات چیت ہوئی اور بیرسٹر گوہر تقریباً 11:30 بجے نکلے، حکومت کی طرف سے صرف اسی بات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ جگہ اپنی ایک لے لیں اور وہاں پہ یہ جو بھی دھرنا دینا ہے یا بیٹھنا ہے، لیکن جو مطالبہ ہے اس کے اوپر بات نہیں آ رہی ہے۔ یعنی جو اگر ان کا رہائی کے حوالے سے ہے کہ جی کچھ جو قیدی ہیں، جب جو خاص طور پہ یاسمین راشد وغیرہ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، ان کی رہائی یہ بھی ایک مطالبہ میں شامل ہے، لیکن حکومت اس طرف جا نہیں رہی ہے۔ تو اگر مطالبات نہیں مانے جائیں گے یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی سالڈ گارنٹی، کوئی ایکٹ نہیں ہوگا، ایکشن نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہوگا کہ وہ یا تو واپس جائیں یا کہیں حکومت کا کوئی بات مان لیں۔ آپ رضوان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ معاملات اب بالکل پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب آپ ابھی تو جو ابھی پچھلے 15 منٹ کے ڈیولپمنٹس ہیں، ساری ڈسکشن اس پہ ہوگی کہ اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد کیا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی دوبارہ اپنے فیصلے پر ریویو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، یہ ایک تو چیز دیکھنی ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے وہ فوج کو جو طلب کیا گیا ہے، تو فوج کیا صرف ریڈ زون میں ہوگی یا فوج اب مطلب G11 تک جائے گی، کیونکہ ابھی تک جو نوٹیفیکیشن اگر آپ نے دیکھا ہو تو شاید اس میں کوئی مینشن ہو
اس میں کچھ نہیں ہے کہ پورے اسلام آباد کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے یا صرف ریڈ زون کو کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ عام عمارتیں جو ہیں صرف ان اہم عمارتوں کو ریڈ زون کی جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا جاتا تھا. تو اس میں یہ چیزیں ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ نئی سے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، نئے سے نئے بیانات آئیں گے، اور یہ میرے خیال ہے اگلے 4-5 گھنٹوں میں چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے رینجرز والا، جس کی جس طرح سے میں نے پرس کیا کہ تفصیلات نہیں ہیں کہ آیا یہ کوئی ایک ظاہر حادثے بھی ہوتے ہیں، یہ ایک حادثہ تھا یا ایک دہشت گردی کا طے شدہ منصوبہ تھا کہ آپ جا کے گاڑی چڑھا دیں، اور اگر یہ گاڑی چڑھائی گئی ہے تو وہ گاڑی چڑھانے والے کون تھے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک ڈیولپمنٹ تو ہمارے سامنے ہو چکی ہے فوج کو طلب کرنے والی، اور یہ بہت غیر معمولی ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ مجھ سے سینئر ہیں اور آپ بڑے عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال یہ کبھی کسی پروٹیسٹ کے موقع پہ اس طرح سے اتنے کروشل ٹائم میں آرٹیکل 245 کے تحت مطلب اس سچویشن میں بلا لیا گیا. حالانکہ پہلے احتیاطاً وہ کر دیے جاتے ہیں نوٹیفیکیشن کر کے، اور ریڈ زون اور اس سے پہلے بھی تھی صدیق بھائی، اس سے پہلے بھی ابھی جب پچھلے دنوں ایس سی او کانفرنس تھی تو اس ٹائم پہ بھی بلایا گیا تھا 245 کے تحت. وہ دیکھیں وہ صرف ریڈ زون کے اندر ہم نے فوج کو دیکھا تھا، اور ریڈ زون کے اندر صرف فوج تھی، اور اس میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہاں مطلب یہ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف ڈی چوک اور اس کے ارد گرد جو ریڈ زون کے لیے ہے، یا یہ G11 تک اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جب فوج آئی تھی تو لیکن لوگ آئے تھے تو فوج نے راستہ ان کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ویڈیوز بھی آئی تھی. لیکن اب یہ جو فوج بلائی گئی ہے نا، یہ ایک ایسے واقعے کے بعد بلائی گئی ہے جو رینجرز کے جوانوں والا ہے، پھر ادھر دوسری سائڈ بھی مشتعل ہے. تو اس کروشل ٹائم کے اوپر فوج کو بلانا، اور دیکھیں اس وقت یہ نہیں آیا تھا کہ شر پسندوں کو موقع پہ دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم اور کرفیو لگانے کے آرڈرز، اور یہ چیزیں اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو یہ ہیں چیزیں جو بہت دیکھیے صدیق بھائی، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جس 3, 4 یا 5 اکتوبر کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، ابھی ریسنٹ پاسٹ ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو افواج پاکستان ہے وہ بلائی گئی تھی، اور وہ نہ صرف ریڈ زون بلکہ شہر بھر میں وہ تعینات رہی تھی. باقاعدہ ان کی پیٹرولنگ ہوتی تھی، باقاعدہ وہ یہاں جناح ایونیو پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر وہ رکے تھے. لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ وہ عوام کے سامنے نہیں آئے تھے. 1-2 مقام پہ آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ دونوں طرف بڑی پازیٹیو صورتحال تھی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی ان کے حق میں نعرے لگائے، جس کے بعد فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی تھی. تو یہ میرے خیال میں وہ حکومت کا وہ آخری اقدام ہو سکتا ہے. لیکن ہاں، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ دونوں مرتبہ میں بالکل سیم نہیں ہے. اس بار بڑے کروشل حالات ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، لیکن وہ پہلے بلا لی گئی تھی. بالکل وہ پہلے بلائی گئی تھی، اور وہ بالکل ڈفرینٹ اس کی چیز تھی نا. اس میں تو دیکھیں ایک اس وقت آمنے سامنے ہے، وہ فائنل کال کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ہزاروں لوگ ہیں، CM-KP کے ہیں، اور یہ ساری ہیں. تو میں تو اس کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت غیر معمولی فیصلہ ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کے اثرات جو ہیں وہ کیا آتے ہیں. صدیق بھائی، میں فہیم بات کر رہا ہوں. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ایک اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں اور کچھ معاملات زیر غور بھی ہیں کہ شاید اس صورتحال میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے پاکستان میں، اور اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو کیا انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اور اس تناظر میں دیکھیے گا کہ امریکہ میں جو اقتدار ہے وہ منتقل ہو رہا ہے جو بائیڈن سے ٹرمپ کی طرف. تو کیا ایسی صورتحال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ایمرجنسی کی طرف جاتی ہے تو کیا پاکستان متعمر ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں، یہ کئی بار ہمیں دنیا کو ہم اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا خانہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انٹرنیشنل اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ری ایکشن صرف ان کی بھی اخباری خبروں کے لیے ہوتا ہے، میڈیا کی زینت کے لیے ہوتا ہے، عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اندرونی خانہ ان کو بھی وہ چیزیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ابھی، اور میرا خیال ہے دیکھیں ایمرجنسی ان کو لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہ حکومت، اس موجودہ حکومت کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، مطلب جب کوئی فیصلہ سازی ہو تو ایمرجنسی میں آئین معطل کیا جاتا ہے، وہ تو آلریڈی معطل ہی آپ سمجھیں. عدلیہ بھی معطل ہے، PCO عدلیہ بھی معطل ہے. ہاں، PCO بھی ایک طرح سے یہ آئینی بینچ جو ہے یہ ایک طرح کا PCO ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایمرجنسی والی طرف معاملات ضرورت نہیں ہے اس کی. بشرا بی بی جس طریقے سے اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان کے اس کردار کو؟
دیکھیں بشرا بی بی اگر لیڈ نہ کر رہی ہوتی نا تو یہ معاملہ یہاں تک آتا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی اگر جیل میں ہوتی تو یہ فائنل کال ہونی نہیں تھی. ہوتی بھی تو یہ مطلب نکلنا ہی نہیں تھا. نکلتے تو بس یہ پہلے ہی اس کے اوپر جو رکاوٹیں آتی وہیں پہ ہی معاملہ ڈیفیوز ہو جاتا. یہ ساری جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا جو بہت یعنی پی ٹی آئی کے کارکن آگے بڑھے ہیں اور اب تک ریزسٹ کر رہے ہیں اور اب تک وہ لڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو باقی دیگر قیادت ہے وہ تو بالکل وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں مفاہمت پہ جانا چاہیے, اور جو مفاہمت کے وعدے ہیں وہ اگر اگلے 5 سال کے بھی ہیں تو ہمیں دعائے خیر دے دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگلے 4-5 سال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کب ہمارے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں گے. صحیح ہے. صدیق بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. اب تھوڑا سا ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اس وقت جو سری نگر ہائی وے کے اوپر سچویشن ہے کہ قافلے جو ہیں وہ G13 کے مقام پر اس وقت موجود ہیں اور وہاں سے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں طارق متین صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اور اس وقت جو سچویشن ہے ظاہر ہے ان کا ایک تجربہ بھی رہا ہے, اس تجربے کی روشنی میں کچھ ان سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں.